97 سال کی خدمت کے بعد بھی جب آپ کے کپڑے چیک کیے گئے نا، اس دن بھی ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، ایک ہی بدنہ تھا، ایک چٹائی تھی، ایک لاٹھی تھی۔ کہنے لگے خدا کا شکر ہے جتنا معین لے کے آیا تھا اتنا ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، میں نے دولت نہیں کمائی ہے، میں نے دین کی خدمت کی ہے۔ لوگ کہنے لگے بات کیا ہے، لیکن جیسی فجر ہوئی ہے ایک ہنگامہ محشر ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ 350 ولی تھے، سب کے خواب میں حضور آئے ہیں۔ اس رات میں پوچھا تھا آقا آپ کیسے آئے؟ فرمایا اپنے معین کو لینے آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی ہے پتا چلا معین الدین اجمیری کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ ہاں ایسے عمل کر کے جاؤ کہ دنیا سے جاتے جاتے یہ اعلان کیا جاتا رہے تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرا ایک بھائی چھوڑ بیٹھے، لیکن خدا کی قسم آپ کی بیٹھک نے یہ بتایا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اجمیر والے کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کی محفل جو ہے اجمیر والے کی ذات سے منسوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک نام اور جڑا ہے، تعمیر مسجد، اس حوالے سے بھی اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اور جو مقصد ہے اللہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے بڑے اچھے خطاب بھی سنے ہیں، نعت و منقبت کے اشعار بھی سنے، بھائی صابر رضا الہ آبادی کا بڑا انوکھا اور نرالا انداز سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، حالانکہ میرے کرم فرما حضرات نے مجھے بتایا تھا انشاءاللہ 12 بجے تک آپ کو مائک دے دیا جائے گا، کوئی بات نہیں 2 بجے مائک ملا ہے، مگر میں اس بات پہ خوش ہوں جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اور جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مٹھا تھا وہ جا چکا ہے، جتنی کریم تھی وہ میرے حصے میں رہ گئی۔ یہ جو سامنے والے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا تھوڑی ڈسپلے اچھی رکھیے، اگر کسی چیز کی ڈسپلے اچھی ہوتی ہے نا تو چائنا کا مال بھی ڈٹ کے بکتا ہے، ڈسپلے خراب ہو تو کمپنی کے مال بھی رکھ کے رہ جاتے ہیں، اور ہماری کمپنی کون سی ہے سنیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جتنے اجمیر والے کی محبت میں بیٹھیں وہ چپ نہ بیٹھیں، مجھے لگنا چاہیے کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے، کیا رائے ہے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سلامت رکھے۔ یہ پیچھے والے لوگ اگر ہاتھ اپنے لے کے بیٹھیں تو یہ بھی اٹھا سکتے تھے، مجبور نہیں کروں گا، مرضی ہے آپ کی، دعا دے کے جاؤں گا۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں آج کی رات کے صدقے بغداد معلیٰ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے مدینے کی حاضری نصیب، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، در خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے قیصر، ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنا لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ مبارک ہو اس اجمیر والے کی محفل سجا کے بیٹھے ہو، خدا کی قسم جس پہ مولائے کائنات کی بھی نظر ہے اور محبوب رب کائنات کی بھی نظر ہے، اور ہم مقدر والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی مکھیا ہو تو برا نہ مانے، منتری ہو تو برا نہ مانے، مکھیا کو 5 سال کے لیے ہم لوگ چنتے ہیں، پردھان منتری کو ہم لوگ ووٹوں کے انتخاب سے چنتے ہیں، ہر نیتا کو کرسی ہم دیتے ہیں، لیکن اجمیر والا وہ ہے جسے کرسی مدینے والے نے عطا کی ہے، مدینے والے نے کرسی عطا کی ہے۔ ہماری دی ہوئی کرسی 5 سال چلتی ہے، کبھی وہ بھی گر جاتی ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کبھی 2.5 سال میں گر جاتی ہے، لیکن جسے میرا مصطفیٰ نواز دے اور اس کے نوازشات کا عالم کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپریٹر صاحب اسے آواز دیجئے، یہ میری آواز پہ بیٹھ رہا ہے، بڑی مشین ہوگی لیکن تھوڑا خیال کریں،
اس کو آواز دے کہ میرے بولنے پہ یہ نہ چپ ہو. اس کا کام ہوتا ہماری آواز دور تک پہنچائے. اگر یہ دبا دے گا تو اس سے اچھے تو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے. بولنے کے بعد دبنی نہیں چاہیے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میں سفر کروں گا انشاءاللہ, طبیعت باغ باغ ہونی ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. یہ سامنے والے نوجوان ذرا تیار ہو کے بیٹھے. ہر جگہ تم آگے رہتے ہو, موبائل میں آگے, گیم میں آگے, مزہ آ جائے اگر ہو جاؤ جلسے میں بھی آگے. ہاں, اور میری نظر دیکھ رہی ہے حضرت کہ اکثر چہرے نوجوانوں کے ہیں, بہت کم سفید بال نظر آ رہے ہیں, زیادہ تر کالے بال نظر آ رہے ہیں. اس کی دو وجہیں ہیں, یا تو بوڑھے آئے نہیں ہیں یا بوڑھے رہے نہیں ہیں. یہ دو چار لوگ ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں زیادہ کی بات میں نے کی ہے. یا تو بوڑھے رہے نہیں ہیں یا بوڑھے آئے نہیں ہیں. اگر آئے نہیں ہیں تو ان کی کمزوری ہے, اور رہے نہیں ہیں تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑھاپے تک کی مہلت نہیں دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بڑھاپے سے پہلے آ جا رہی ہے. اور آپ کی کثرت مجھے بتا رہی ہے کہ جوان پلٹ کے حضور کی چوکھٹ کی طرف چل دیا. کئی بار لوگ کہتے ہیں نا ڈانس ہوتا تو بھیڑ ہوتی, ناچ ہوتا تو بھیڑ ہوتی. میں کہتا ہوں لا لے کے آ کتنی بھیڑیں ہیں. خدا کی قسم کسی بھیڑ میں اتنے ادب والے ہوں تو لا کے دکھاؤ. کسی بھیڑ میں اتنی تہذیب والے ہوں تو لا کے دکھاؤ. کسی بھی محفل میں ایسے مہذب لوگ ہوں تو لا کے دکھاؤ. ایسے بیٹھے ہیں جیسے کٹے درخت کے ٹکڑے ہوں, ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے کسی نے بٹھا کے روح نکال لی ہو. ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں ہے, روح مدینے کا طواف کر رہی ہے. ایسے ادب والے ہوں تو لا کے دکھاؤ. اور یہ ادب والے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہیں, اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں. اجمیر والے کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بات سچی ہے, سب اجمیر جا بھی نہیں پاتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جو اجمیر نہیں جا پاتا, کچھ ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑے غریب نواز ہیں. کسی کو چوکھٹ پہ بلا کے نوازتے ہیں اور خود کبھی کسی کے گھر پہ آ کے نواز جاتے ہیں. کسی کو اپنے گھر بلا کے نوازتے ہیں اور کسی کو گھر آ کے نواز جاتے ہیں. خدا کرے ہم انہی میں سے ہوں جن کے گھر اجمیر والا آ جائے, جن کے گھر اجمیر والا آ جائے. کون ہے اجمیر والا؟ اللہ اکبر. توجہ فرمایا حضرت, بڑی اچھی تقریر ہوئی. چندے کی باری آئی نا تو کئی لوگ یوں بغل میں ہاتھ دبا کے بیٹھے تھے. آج چندہ دے دیا, کل بوٹی کدھر سے آنی ہے, یہی سوچ کے بغل میں بیٹھے رہے. آج دیکھے, آج چندہ دے دیا, کل ہڈی کدھر سے لائیں گے. بھائی تم سے اللہ کے گھر کے لیے مانگا گیا تھا, اور رزاق اللہ ہے. تم اس کا کام کرو, وہ تمہارا کام کرے گا. عقیدے کمزور ہو گئے ہمارے, عقیدے اتنے کمزور عقیدے ہو گئے. اللہ معاف کرے, عرس ہوتے, میلے ہوتے, ہم نے اعلان سنے. ایک کہہ رہا یہ دیکھو یہ کالے گھوڑے کے کھر کی انگوٹھی ہے, اسے لے جاؤ برکت ہوگی. ایک کہہ رہا تھا گھوڑے کی پونچھ کے بال ہیں. میں نے دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہمیں گھوڑے کی پونچھ کے بالوں پہ تو اعتماد ہے, اس کے پیروں سے ناخون کاٹے گئے, ان سے انگوٹھیاں بنائی گئی, اس پہ تو اعتماد کرتے ہو, پھر تمہیں اپنے سجدوں پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تم سے کوئی کہہ دیتا ہے یہ بال لے کے چلے جاؤ برکت ہو جاتی ہے, تو پھر تم مصطفیٰ کی بات کیوں بھول گئے؟ آقا نے کہا جب کام نہ بنے سجدوں میں سر رکھو, اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. واہ 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 اللہ. برا ماننے والی بات نہیں ہے حضرت. میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے.
دل ٹوٹ جاتا کہ یہ حالات دیکھ کر کے اگر ابھی چندہ ہو جائے کل قوالی ہونی ہے کون آگے بڑھے گا. ایک ایک جوان کھڑے ہو کے کہے گا فلاں نچنیا کو بلانا 10,000 میری طرف سے ہے, اس ڈانسر کو بلانا 20,000 میری طرف سے ہے. غیرت آنی چاہیے میری قوم کو جو تاشے بجانے والوں پر 20,000 کی گڈیاں کھول دے, مسجد کے نام پر جیب میں ہاتھ نہ ڈالے. مجھے بتا تو صحیح تجھے ماں کے شکم میں 9 مہینے بنا آکسیجن کے سلامت کس نے رکھا؟ تیرے دل کو دھڑکنیں کس نے دی تھی جب تو بول نہیں سکتا تھا؟ تیرا احساس ماں کے سینے میں کس نے دیا جب تو بول نہیں سکتا تھا؟ تیرے درد کا پتہ ماں کو کس نے دیا؟ خدا کی قسم تمہیں کہنا پڑے گا جو زندگی دیتا ہے وہی خدا ہے, جو مرنے کے بعد اٹھائے گا وہی خدا. غیرت آنی چاہیے ہماری قوم کو. مسجدوں کے نام پہ میت ہو جاتی ہے, کون سے تماشے نہیں ہوتے. برا مت ماننا ہم اتنے بڑے مزار پرست ہو گئے. یاد رکھنا میں بریلوی ہوں, کوئی میری رضویت پہ شک نہ کرے. ہاں میں تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں, لیکن میں کہتا ہوں خدا را پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. پیر پرستی چھوڑو خدا پرستی کرو. لیکن ہم نے خدا پرستی چھوڑ دی اور پیر پرستی پہ آ گئے. جہاں مٹی کا ڈھیر دیکھا گر گئے. مجھے بتایا جائے ہر قبر مزار نہیں ہوتی ہے, اور صرف پیٹ پالنے کا اللہ معاف کرے. ایک جگہ پہ ایک نے کہا میں نے 72 مزار نکالنے اپنے کھیت میں. کتنے؟ کربلا بنانے کا ارادہ تھا بھائی. کوئی پودا ہو زمین میں, اوپر مٹی پڑ جائے, جب اس کا کلا نکلے گا پودا اگے گا تو زمین پھٹے گی کہ نہیں؟ بولو. کسان لوگوں نا گیہوں زمین میں ڈالا جاتا ہے, اوپر سے پٹیلا دے دیا جاتا ہے تو وہ دانہ ڈیلے کے نیچے دب جاتا ہے. لیکن رب کی قدرت دیکھو, مٹی کا سینہ چیر کے اللہ پھر اس کو باہر نکالتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سارے بولیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ زور سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ زمین کا سینہ چیر کے پودے کو نکالتا ہے. کئی جگہ پہ ایسا ہوا, ٹائلز بچھا دی گئی, اینٹ لگا دی گئی, پرانا درخت تھا کلا نکل کے آیا, اس نے اینٹ اوپر اٹھا دی. ہماری قوم اتنی اندھی ہو چکی ہے, کہا نہیں رات بابا خواب میں آئے تھے, انہوں نے بشارت دی ہے یہاں مزار بنایا جانا چاہیے, یہاں پہ ایک بزرگ دفن ہے, شرم آنی چاہیے. جہاں چاہتے ہو ڈھیر لگا دیتے ہو, جہاں چاہتے ہو مزار بنا لیتے ہو. مزار ہر کسی کا نہیں بنتا, مزار رب کے ولیوں کا بنا کرتا ہے. اور ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے, کردار دیکھو تو مدینے والا مصطفیٰ یاد آئے. نکلو اس سے, آگے بڑھو. مجھے بتاؤ, برا نہیں ماننا, اجمیر میں بیٹھا ہے ہند کا راجہ, ہم سب کا خواجہ, اور میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ کہتے 2 منٹ میں نکال دیں گے. چیلنج ہے, ان کے بیٹھائے تمہارے باپ سے اونٹ نہیں اٹھے تھے, ان کے بچائے ہوئے مسلمان کیسے نکالے جا سکتے؟ کمزور نہ سمجھنا. ہم وہ گئے جس کا ایک وارث اجمیر میں بیٹھا ہے, دوسرا وارث مدینے میں بیٹھا ہے. ہم لاوارث, زور سے ہم لاوارث اور نہیں ہے. اور ہمارا خواجہ ہند کا راجہ ہے. وہ کہا تھا نا کسی نے, کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا, راجہ تو میرا, راجہ تو میرا, راجہ تو میرا. راجہ ہے, یہاں حکومت انہی کی چلتی ہے. اور خدا کی قسم جن کے باپ سید غیاث الدین, جس بستی میں آپ پیدا ہوئے نا, ایک دور تھا اس بستی کا, اس بستی کا ایک شخص تہجد کی نماز ادا کرتا تھا. کون سی نماز؟ ایک شخص تہجد گزار تھا. اللہ نے اسی زمین پر معین الدین اجمیری کو پیدا کیا. میں اکثر کہتا ہوں زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسل اچھی ہوتی ہے.
یہ تمہارا بیٹھنا، اتنی رات میں بیٹھ کے حضور کی باتیں سننا، یہ بتا رہا کہ اچھی ماؤں نے پرورش کی ہے۔ اتنی رات کو اجمیر والے کے تذکرے سننا، یہ بتا رہا کہ باپ نے اچھے لقمے کھلائے ہیں، تبھی تو آدھی رات میں بیٹھ کے اپنے رب کو منانے کی تیاری چل رہی ہے۔ اجمیر والا جس رات میں پیدا ہوا نا، تو سنجر کے لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، دیکھا پورے آسمان پہ سفیدی سفیدی ہے، یعنی کہ اجالا۔ دیکھا ارے لگتا کہ فجر کا وقت ہو گیا، آج تہجد چھوٹ گئی۔ نکلے چلو فجر پڑھنے، دوسری گلی سے دوسرا شخص آیا، اس نے کہا یار آج میری آنکھ نہیں کھلی، تو نے تو تہجد پڑھ لی ہوگی۔ کہا چھوٹ میری بھی گئی۔ تیسرا ملا، اس نے کہا آج میری تہجد چھوٹ گئی۔ سب آپس میں کہنے لگے یار سب کی کیسے چھوٹ گئی؟ کہا جتنی جلدی سویرا کیسے ہو گیا؟ ستاروں کی طرف دیکھا، وہ کہہ رہے تھے ابھی فجر نہیں ہوئی ہے۔ پھر چلے کہ کس سے پوچھیں؟ کہا صرف ایک ہے ایسا جو بتا سکتا کہ راز کیا ہے۔ سارے اکٹھے ہو کے سید غیاث الدین کی چوکھٹ پہ گئے، آپ بتاؤ نا یہ آدھی رات میں اجالا کیسا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں میرے گھر میں چاند آ گیا ہے جس کی وجہ سے اجالا ہو رہا ہے، میرے گھر کے اندر چاند آیا ہے۔ کہا کس چاند کی بات کرتے ہو؟ کہا شہزادہ آیا ہے۔ کہا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ جب معین الدین اجمیری کو باپ چوکھٹ کے باہر لائے، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اور دیکھ کے یہ کہا تھا خدا کی قسم پہلی نظر ڈالو تو علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں، دوسری نظر ڈالی تو نبی کے جلوے نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ واہ، ابھی بچپن کا زمانہ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ ہے آپ لوگوں؟ بہت غور سے جوان میری بات سنیں، بچپن کا زمانہ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ جنہیں بلند کرنا چاہتا ہے نا، انہیں امتحانات سے گزارتا ہے۔ جن کی زندگی میں جتنی زیادہ مشکلیں آتی ہیں نا، آگے چل کے ان کے لیے اتنی ہی بلندیاں ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ مصیبت میں گر جاؤ نا، اپنے رب سے شکایت نہ کرنا، اپنے رب سے شکوہ نہ کرنا، سمجھ لینا آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں، آنے والی گھڑیاں بہتر ہونے والی ہیں۔ معین الدین اجمیری باپ کا انتقال ہو گیا، کیا چھوڑا وراثت میں؟ ایک پنچکی اور ایک باغ۔ ایک باغ، ماں نے کہا شہزادے گزر بسر کرنی ہے، بیٹے حلال کے لقمے کھانے ہیں، حرام کے لقمے نہیں کھانے ہیں، جاؤ بیٹے باغ میں جاؤ۔ باغ کی رکھوالی کرنے لگے، اچانک نہ ایک مجذوب کا گزر ہونے لگا۔ جب مجذوب گزرے نا تو بچے مجذوب کے پیچھے لگ گئے، مجذوب کے پیچھے بچے لگ گئے اور بچے پریشان کر رہے تھے۔ وہ پناہ لینے کے لیے نا معین الدین اجمیری کے باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے نا، خدا کی قسم علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھا کوئی بزرگ آئے ہیں، چہرے سے بھوک کے آثار ہیں، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑے سے انگور لیے اور تھوڑا سا پانی لیا، کہنے لگے بزرگ ذرا یہ نوش فرما لیں۔ انہوں نے کھایا پیا، اس کے بعد کہنے لگے بیٹے نام کیا ہے؟ کہا معین الدین۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا بس یہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، ایک میرے حصے میں پنچکی آئی ہے اور یہ باغ آیا ہے، اسی کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اگلا جملہ سننا، مجذوب نے کیا کہا؟ معین الدین تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا، تمہیں اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے، منہ میں چبائے، کہنے نکالا پھر منہ سے ٹکڑوں کو، اور پھر اس کے بعد کہا بیٹے اس کو کھا لو۔ جیسے ہی آپ نے لقمہ بنا کے ان کو کھایا نا، حلق کے نیچے وہ ٹکڑا گیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ پہ اللہ نے اپنی محبت کے راز کھول دیے تھے، سارے راز کھل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ پھر ایک عجیب جستگو لگ گئی۔ ماں نے کہا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ کہا علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا سنیں ان پیر و فقیروں سے نکلیں جنہیں بسم اللہ تک نہیں آتی ہے۔ دیکھیں غریب نواز کوئی جھولا چھاپ بزرگ نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن کا حفظ مکمل کیا، قرات مکمل کی، درس نظامی مکمل کی، اتنے بڑے عالم بنے۔
اپنے وقت کے محدث ہیں معین الدین اجمیری، اپنے وقت کے مفسر ہیں معین الدین اجمیری، اپنے وقت کے سب سے بڑے خطیب ہیں معین الدین اجمیری۔ اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا، جہاں بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ جلسہ شروع ہو جایا کرتا تھا، وہیں پہ جلسہ شروع ہو جاتا تھا۔ آپ نے علم سیکھا استاد کے پاس، اب استاد کیا کہتے معلوم؟ کہتے بیٹے معین الدین علم تو پورا ہو گیا، لیکن تیری نظر کسی اور چیز کی تلاش میں ہے، مجھے لگ رہا ہے تجھے کچھ اور چاہیے۔ گردن جھک گئی، استاد نے کہا جا، مجھے پتا کہ تجھے کیا چاہیے، جو تجھے چاہیے وہ خواجہ عثمان ہارونی کی گلیوں میں ملے گا، خواجہ عثمان ہارونی کی گلیوں میں ملے گا۔ پہنچ گئے مرشد کے پاس، 2 سال تک چلہ کیا، 2 سال تک مراقبہ کیا، 2 سال تک وظیفے پڑھے۔ اس کے بعد استاد عثمان ہارونی نے کلائی پکڑی، حضور کے چوکھٹ کی طرف چلے، پہلے مکہ شریف پہنچے، حرم شریف میں لے جا کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے مالک اپنا شہباز لایا ہوں، قبول فرما لے۔ آواز آئی ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا، ہم نے تیرے شہباز کو قبول کر لیا ہے۔ پھر وہاں سے لے کے پہنچے حضور کی چوکھٹ پہ، جب مدینہ شریف پہنچے، یا رسول اللہ پوری کمائی لے کے آیا ہوں، آواز آئی قبول ہے، لیکن ہم نے اس کے ذمہ ہندوستان کی ذمہ داری دے دی ہے، ہندوستان کی ذمہ داری اس کو دی ہے۔ پلٹ کے آگے استاذ کے ساتھ، بہت غور سے میری بات سنیے گا، ایسے پیروں سے بچی ہو جو لٹیرے ہو، جو ڈھونگی ہو، جنہیں بسم اللہ نہیں آتی ہو۔ وہ انٹرویو لے رہا تھا، انٹرویو، اس نے کہا مجابر صاحب سے دعائے قنوت سناؤ، تو انہیں یہی نہیں پتا دعائے قنوت کسے کہتے ہیں، اور ہماری قوم ہاتھ چوم چوم کے گھس ڈالے ان کے، وہ تھوک دیں تو چاٹ لیتے ہیں۔ جسے بسم اللہ نہیں آتی تم وہاں جا کے مر جاتے ہو، بالکل عقل جا چکی ہماری۔ پیر دیکھ کسے کہتے ہیں اور پیر کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ آگے لوٹ کے مرشد نے کہا معین الدین جاؤ اب میرے پاس سے کام کرو۔ کہنے لگے مرشد تیری چوکھٹ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے، تیرے قدموں پہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق 20 سال مرشد کی چوکھٹ پہ رہے سرکار غریب نواز، عثمان ہارونی کی چوکھٹ پہ 20 سال، اور فرمایا کرتے تھے قطب الدین بختیار کاکی تو کیا سمجھتا ہے یہ عزت اللہ نے نفل عبادت سے دی ہے؟ میں نے مرشد کا بستر سر پہ ڈھویا ہے تب اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اور سنیں کیسی عقیدت تھی، عقیدت بھی ایسی، آج پیر صاحب میت میں نہ آئے تو مرید ناراض، تعویذ نہ دے تو مرید ناراض، میلاد میں نہ آئے تو مرید ناراض۔ دیکھ کیسی عقیدت تھی، دونوں پیر مرید تاپ رہے بیٹھے ہوئے آگ جلا کے، انگیٹھی تھی مٹی کی، اس میں کوئلے، سردی کا موسم تھا، آگ لگ رہی، تاپ رہے۔ جب اوس پڑھنے لگی نا شام کے وقت، غریب نواز فرمانے خواجہ عثمان ہارونی کہنے لگے معین الدین جی سرکار کا اوس گر رہی ہے، شبنم گر رہی ہے، اس کو اٹھاؤ اندر چلتے ہیں۔ جب اٹھایا نا تو دل نے کہا یار مرشد کی انگیٹھی ہے، ہاتھ میں نہیں سر پہ لے کے چلنا چاہیے۔ آگ کو غریب نواز نے سر پہ اٹھا لیا، کس کو؟ آگ کو سر پہ اٹھایا۔ مرشد مڑ کے پیچھے دیکھ کے کہتے معین اسے سر پہ نہ رکھ تیرا سر جل جائے گا۔ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ تیرا سر جل جائے گا، لفظ تیرا پہ غور کرنا۔ 20 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے کرتے، آج پیر نے یہ کہا تیرا سر جل جائے گا۔ اتنا سنا غریب کی آواز کو غصہ آیا، انگیٹھی اٹھائی سر سے نیچے پھینک دی، ابھی تو سر پہ اٹھا کے چلے تھے اب نیچے پٹک دیتے ہیں۔ مرشد نے مڑ کے دیکھا معین کیا بات ہے، یہ جلال کس لیے ہے؟ کہ حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے یہ کہا معین یہ تیرا سر ہے، اب بھی یہ میرا رہ گیا، 20 سال ہو گئے تھے یہ سر پہلے کی میں آپ کو نذرانہ کر چکا تھا۔ پیر نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا تھا یہ سر میرا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا میرا معین کیا کہتا ہے، میرا معین کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استاد اپنے مرشد کی بارگاہ میں لمبی عمر گزارنے کے بعد
پھر دین کی خدمت کے لیے غریب نواز جب نکلے ہیں ہندوستان میں، دہلی کی سرزمین پر آئے، اور دہلی کی سرزمین پر ایک شہزادے کو مقرر فرمایا جسے پوری دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے۔ انہیں دہلی بٹھانے کے بعد خود خواجہ غریب نواز آ گئے اجمیر شریف۔ کہاں گئے؟ زور سے بولو۔ اجمیر شریف۔ ساری باتیں نہیں کرنی ہے، سب کو پتا کیا کیا ہوا ہے۔ بھگایا گیا، اٹھایا گیا، دھکے دیے گئے، الٹی سیدھی باتیں کی گئیں، یہاں تک کہ آخری حربہ کے پانی بند کر دیا گیا، اور سیدوں پہ اکثر پانی بند کیا گیا۔ کربلا میں بھی پانی بند تھا، اجمیر میں بھی پانی بند تھا۔ میرے معین نے نا پورے تالاب کو ایک پیالے میں بھر کے بتا دیا، کربلا میں صبر دکھانے آئے تھے، ہندوستان میں شان دکھانے آئے۔ مجبور نہ سمجھنا، وہاں صبر مقصود تھا، وہاں استقامت دکھانی تھی، یہاں کرامت دکھائیں گے۔ بھر لیا سارا پانی، جب سارا پانی بھر لیا تو پھر ہو گئے الٹے پیاسے، کہنے لگے اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں، اتنا تو دے دو کہ زندہ رہ سکیں۔ مسکرا کے فرمایا جا یار لوٹ کے آ جا۔ جیسی پیالہ الٹا کیا گیا پورا تالاب بھر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حد درجے کی گھٹیا کام کیا پرتھوی راج چوہان، کلر کو بلایا، کہا ان کا مرڈر کر دیا، قتل کرنے کی باری آ گئی۔ جب قتل کی باری آئی بلایا، قاتل کو بلا کے کہا گیا سر لائے گا؟ اس نے کہا کیا ملے گا؟ اکھنڈ بھارت تھا اس وقت، اکھنڈ بھارت تھا۔ اس نے کہا آدھا ملک دے دوں گا۔ اس نے کہا سر کس کا کاٹنا؟ کہا ایک بابا کا۔ اس نے سوچا بڑا سستا سودا ہے، ایک بابے کا سر کاٹنا اور آدھی دنیا کی سلطنت ملے گی، آدھی حکومت، آدھا ملک مل جائے گا۔ اس نے خنجر رکھا، کہاں ملے گا؟ کہا ہوگا جنگل میں کہیں اپنی باتیں کرتا ہوگا۔ تلاش کرتے ہوئے گئے نا تو غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ سوچ تو صحیح، جب نبی کا بیٹا نبی کی باتیں بتاتا ہوگا تو محفل کتنی نورانی ہوتی ہوگی۔ آج کوئی ہم جیسا نکمہ حضور کی باتیں کرے تو 3 بجے تک محفل جمی رہتی ہے، جب اجمیر والا حضور کی باتیں کرتا ہوگا تو اٹھنے کو جی کس کا چاہتا ہوگا۔ محفل جمی ہے، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا، جا کے بیٹھا نا، انتظار میں تھا کب موقع ملے کب سر کاٹوں، لیکن باتوں ہی باتوں میں دل دے بیٹھا، باتوں ہی باتوں میں دل دے بیٹھا۔ جب محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے، بہت غور سے سننا، محفل ختم ہوئی لوگ اٹھ کے جانے لگے۔ جب لوگ اٹھ کے گئے نا چند لوگ رہ گئے، غریب نواز فرمانے لگے یار جب سب کا کام ہو گیا تم بھی اپنا کام کرو۔ جس کا جو کام تھا اس نے بتا دیا، سب کر کے چلے گئے، آخر میں بچا قاتل جو قتل کرنے آیا تھا۔ آپ نے اس کی طرف پیٹ کی، کہنے لگے یار تو بھی اپنا کام کر لے، تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا کون سا کام؟ کہا میری چوکھٹ سے کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، جو آتا ہے نوازا جاتا ہے، تو کیوں خالی ہاتھ جائے گا؟ اپنی نیت پوری کر لے۔ کہا حضور کس نیت کی بات کرتے ہو؟ تب غریب نواز نے کہا تھا سر لینے آیا تھا نا میرا، چل آگے بڑھ میرا سر کاٹ لے تیرا بھی کام ہو جائے۔ اس نے اتنا سنا، کہتا حضور میں سر لینے نہیں آیا تھا، میں تو باتیں سننے کے لیے آیا تھا، آپ کی تعلیم سننے آیا تھا۔ غریب نواز نے کہا تھا کوئی تعلیم سننے کے لیے بغل میں خنجر لے کے نہیں آتا ہے۔ اس نے کہا ہم راجپوت ہیں، خنجر لے کے چلتے ہیں، یہ شان ہے ہماری۔ غریب نواز نے کہا تھا اگر بغل میں خنجر رکھنا تیری شان ہے تو راجہ کے دربار میں جو سودا ہو رہا تھا، جو آدھی سلطنت کا سودا ہوا تھا، کیا وہ بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے؟ قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بابا دربار میں میں تھا یا راجہ تھا، تجھے کس نے بتا دیا؟ کہا تو کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں؟ خدا کی قسم جس نے بھیجا ہے وہ پل پل کی خبر معین الدین اجمیری کو دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہے بے شک۔ توجہ ہے، چلیں آگے، تھکے تو نہیں ہے؟ میں نے موضوع کے حساب، نام کے حساب سے موضوع کا انتخاب کیا۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، جیو، اللہ تمہاری نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ فرمانے لگے سنو ہمیں ہر چیز کی خبر ہے۔ اس نے اتنا سنا رو دیا، کہنے لگا حضور یہ رہا میرا خنجر، یہ رہا میرا سر، ایسے شخص کو مارنے آیا تھا میں، اب میں جینا نہیں چاہتا، میرا سر قلم کر دیں۔ معین الدین اجمیری کے ہاتھ میں خنجر بھی ہے، سر بھی ہے، قاتل بھی ہے، موقع بھی ہے، پاور بھی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جا، ہم یہاں جان لینے نہیں آئے، ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے، ہم تو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یاد رکھنا میرے بھائی، میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرا غریب نواز ہندوستان میں آیا تھا، اخلاق کی تلوار لے کے آیا تھا، ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی دی ہوئی تعلیم تھی، آقا کریم کا کردار تھا۔ جب دشمن نے ہاتھ میں خنجر دے کے کہا تھا مجھے قتل کر دیا جائے، جینا نہیں چاہتا، تو ضرورت تو یہ تھی کہ قاتل تھا، جان لینے آیا تھا، ہم ہوتے تو شاید سر قلم کر دیتے، لیکن غریب نواز نے سر قلم نہیں کیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی کا بیٹا دین پھیلانے آیا ہے تو دشمن کو، قاتل کو معاف کر رہا ہے، لیکن ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہم چچا کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہم باپ کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ باپ اونچی آواز میں بات کر لے، ہم اسے سلام تک نہیں کرتے ہیں، کہتے نہیں نہیں اس نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ اگر بھائی بھائی سے اکڑ کے بات کر لے تو تیرے گھر پہ فنکشن آتا ہے، کتوں کو ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں، سگے بھائی کو ایک وقت کا ٹکڑا نہیں دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین کا پرچم جھکتا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ہم نے کون سا دین کا کام اعلیٰ کرنے کے کام کیے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جو بھائی کو معاف نہیں کر سکتا ہے اس کے کہنے سے دین آگے کیسے بڑھے گا؟ جو باپ کو معاف نہیں کر سکتا ہے وہ دین کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے؟ دین اسی سے آگے بڑھے گا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کی دولت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے کردار کی دولت ہوگی۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کڑوی سچائی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے، اس مسئلے کو لے کر کے سسک رہا ہے۔ فنکشن آ جائے تو دعوت کرنے کے لیے بیٹھتا، سارے ٹھلووں کو بیٹھاتا ہے کہ مشورہ دو کس کس کو بلانا ہے۔ ایسے چاپلوس بیٹھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے، دنیا کے نام گنا دیتے ہیں، سگے بھائی کا نام کوئی نہیں لیتا، سگے بھائی کا مشورہ کوئی نہیں دیتا، بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں اسے مت کھلانا، اس نے جب تیری بے عزتی کی تھی مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ کسی کے گھر میں آگ لگی تجھے کیا ملے گا یار؟ بھائی کو بھائی سے لڑا کے کیا کر لے گا تو؟ حساب مشکل پڑے گا یار، مشکل پڑے گا۔ بیٹھ کے کہتے ہیں اس کی دعوت نہ کرنا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، بھائیوں میں اتنی دوریاں ہو گئی، اتنی نفرتیں ہو گئی۔ ایک دور وہ بھی تھا، ایک ہی آنگن تھا، ایک ماں تھی ایک باپ تھا، دو بھائی تھے، چھوٹے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے، اگر پہلے ایک بھائی آتا تھا ماں کہتی تھی بیٹے یہ سیب ہے، یہ تیرے بھائی کے لیے بھی ہے، اللہ اکبر، تو کہتا تھا نہ ابھی نہیں کھانا ہے، جب تک میرا بھائی اسکول سے نہیں آ جائے گا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ اگر ایک پہلے آ جاتا تھا دوسرا دیر سے آتا تھا، ماں آگے دسترخوان لگا کے کہتی تھی بیٹے کھانا کھا لے، ہم کہتے تھے امی پہلے میرے بھائی کو آنے دو تب ہم کھانا کھائیں گے۔ بچپن کا دور ایسا تھا کہ ہم بھائی کے بغیر کھاتے نہیں تھے۔ آج جوانی آئی ہے، اپنے بھائی کو سامنے بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ نفرتیں کہاں سے آ گئی بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ۔ جب بچپن میں اتنا پیار تھا جوانی میں نفرت کیوں؟ تو جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے جب بچپن تھا تو دولت دل میں نہیں تھی، اب جوانی آئی ہے تو دولت کا پیار آ گیا ہے۔ جس دل کے اندر دولت آ جاتی ہے اس دل میں اپنے نہیں رہا کرتے ہیں، جس دل میں اپنے ہوتے ہیں اس میں دولت کی بھوک لگی ہوتی ہے۔ لگا تو آگ ایسی دولت کو جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتے، جو اپنوں کو اپنوں سے جدا کرتے۔ ہمیں وہ دولت پیاری ہے جس میں نہ بھائی چھوٹے نہ ہم سے باپ چھوٹے۔ میں محبتیں پیدا کرو، نفرتیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہم سننے کو تیار نہیں ہیں۔ خدا را معاف کرنے کے عادی بنے۔ میرے غریب نواز نے معاف کیا، فرمایا جا معاف کر دیا ہم نے تجھے۔ اس نے کہا جب معاف کر ہی دیا کہ تو پھر دھکے نہ دے، اب زندگی بھر کے لیے اپنی ٹھوکروں میں رہنے کی اجازت دے دے۔ اخلاق اچھے تھے تو اسلام بڑھ رہا تھا، دین آگے بڑھ رہا تھا۔ آج اخلاقوں کا جنازہ نکل گیا۔ غریب نواز اخلاق ہی تو لے کے آئے تھے۔ خدا کی قسم پڑھیں تاریخ، آج ہم کسی کی مدد کرنے تیار نہیں۔ کبھی کبھی دل دکھتا ہے
گاڑی رکتی ہے نا کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے اور پھر کوئی دوپٹے والی آ کے ہاتھ پھیلاتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے دل، خون کے آنسو روتا ہے، یاد آتا ہے کاش میری قوم نے وقت پہ زکوٰۃ دی ہوتی نا، آج کوئی بیوہ روڈ پہ بھیک نہیں مانگتی، اگر ہم نے خیرات نکال کر کے یتیموں کے حوالے کر دی ہوتی نا تو کوئی میری قوم کی بیٹی روڈ پہ آ کے بچے کو گود میں لے کے بھیک نہیں مانگتی۔ ہم نے غریبوں کا حق مارا ہے، ہم نے یتیموں کا حق مار لیا ہے، اس لیے ہماری بیٹیاں روڈوں پہ آ گئی، ہمارے بوڑھے بھیک مانگ رہے ہیں۔ خدا توفیق دے، اگر زکوٰۃ دینے کے لائق ہو تو غریبوں کو حق دیا کرو، اگر صدقات فطرات دینے کے حقدار ہو تو یتیموں کو دے دیا کرو، تاکہ تمہارے دیے ہوئے پیسے سے کسی غریب کا چولہا جل جائے، اس کے گھر کی برکت بھی رہ جائے، اس کی عزت بھی رہ جائے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، اخلاق اچھے کرو۔ سرکار غریب نواز ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے نا، سرکار غریب نواز ہے۔ کسان آ گیا، کسان شمس الدین التمش بادشاہ کا دور، کسان نے آ کے کہا سرکار غریب نواز سے، حضور، کہا جی، کہا مہربانی کریں، ذرا بادشاہ سے میری طرف سے سفارش کر دیں کہ ٹیکس زیادہ لگا دیا گیا، میں کمزور آدمی ہوں، اتنا ٹیکس نہیں دے پا رہا ہوں۔ جانتے ہو غریب نواز چاہتے تو خط بھی لکھ سکتے تھے، اجمیر سے دہلی کا فاصلہ بہت ہے، چاہتے تو خبر بھیج دیتے، چاہتے تو کہلوا دیتے کہ ہم نے کہا ہے اس کا ٹیکس معاف کر دیا جائے، لیکن جانتے ہو اجمیر والے نے ہاتھ پکڑا اور لے کے دہلی آئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے نا، سنے غور سے، آج کوئی مدد کے لیے آ جائے، کہتے تھے چلو ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی کہتے پریشان ہو جاؤ اللہ تیرا بھلا کرے گا، کوئی کہتے تیری مدد کی ضرورت ہے، کہتے تھے ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے، نہ یہ نہ کیا کرو، اجمیر والے سے سیکھو۔ کسان نے کہا میرا قرض معاف ہونا ہے، مجھ پہ جو یہ ٹیکس لگا ہے یہ زیادہ ہے، ہاتھ پکڑ کے دہلی آئے۔ شمس الدین التمش نے دیکھا ہندوستان کا راجہ آیا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا مہاراج کس لیے آئے ہو، بتاؤ نا غریب نواز، کہا یار یہ کمزور آدمی ہے، ٹیکس زیادہ کر دیا ہے، معاف کر دے، رونے لگ گیا، کہا حضور اتنی سی بات کے لیے آئے ہو، کہتے تھے تو معاف کر دیتا، خط لکھ دیتے تب بھی معاف کر دیتا، کسی کو بھیج دیتے تب بھی معاف کر دیتا۔ غریب نواز سے کہتا ہے شمس الدین التمش، آقا آپ کس لیے آئے ہو، کہا میرے نبی نے فرمایا جو کسی کی مدد کے لیے جتنے قدم چل کے جائے گا اللہ اسے اتنی ہی نیکی عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ نصارت، نعرہ نصارت، مفتی احمد رائع صاحب قبلہ، مفتی احمد رائع صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سمجھ گئے میری بات؟ مدد کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ ڈر رہے ہیں کیا؟ میں وہ بات نہیں کہوں گا جو آپ کی قدرت میں نہ ہو، میں یہ بات نہیں کہوں گا آپ سے کہ کسی ایک گھر کا ٹھیکہ لے لیں، اسی کو چلاتے رہو، نہیں، جتنی آپ کی وسعت ہے اتنا کریں، جتنی آپ کی ہمت ہے اتنا کریں، وسعت پر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے ذریعے کسی کا کام ہو جائے اور آپ کا جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ۔ یہی سرکار غریب نواز ہے، سرکار غریب نواز، اور یاد رکھیے گا ہمارا غریب نواز سب کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے یہاں آ کے بیٹھے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے بلایا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے کس نے کیا کیا ہے، انہیں یہ بھی پتا ہے، اور آج ہی نہیں انشاءاللہ قیامت میں نام لے لے کے کھڑا کریں گے۔ اٹھیں جو میری چوکھٹ پہ نہ آ سکے تھے، بہار کے خطے میں بیٹھ کے میری باتیں کر رہے تھے۔ ہاں وہ غریب نواز ہے، وہ غریب نواز ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، بچیں ایسی چیزوں سے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو ہمیں ہمارے رب سے دور کرتی ہیں۔ میرے غریب نواز نے نا اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو عبادت کی طرف بلایا۔ یاد رکھیے گا وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی جن کے پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں ہوگا۔ نوجوانوں نمازوں کے عادی بنو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کوئی کہہ دیتا وہاں مزار ہے،
چلے جانا 40 جمعرات چراغ جلا دے تیرا کام ہو جائے گا. مجھے بتا جس سے رب ناراض ہو کسی بندے کے کہنے سے پھر کام چلے گا؟ بولو زور سے کیوں نہیں بولتے؟ جب تک اللہ راضی نہ ہو کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا نا. لینے کے لیے رب کو راضی کرنا پڑتا ہے. ایک ٹائم مسجد میں نہیں جاتا 40 دن چراغ جلانے جا رہا ہے. اب تو بازار ہو گیا, لوگوں نے نا دھندے بنا لیے. پرانی خبر تھی لیس پوچھ کے تیار کر دی, اور صبح اٹھ کے کہہ رہا رات آئے تھے خواب میں, کہہ رہے تھے یہ کونے کی مٹی اٹھا کے دے دے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. قوم ادھر ہی چل پڑی, ادھر ہی چل پڑی. 5 بار مسجد سے مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ایک قدم نہیں بڑھا مسجد کی طرف, اور ٹھیکہ لیے بیٹھا چراغ جلانے کا. روز جا کے جلا رہا چراغ. اچھا ایک بات بتاؤ, میری سمجھ میں چراغ بھی نہیں آئی. اللہ بھلا کرے آپ کا, آپ جو بھی سوچتے ہو, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ بندہ جس قبر میں لیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر نہ فٹو مٹی ہوتی ہے. کتنی کم سے کم اتنی موٹی پرت ہوتی ہے مٹی کی. اوپر کی ٹارچ سے لائٹ مارو قبر میں پہنچے گی؟ بولو زور سے, پہنچے گی؟ 10 بلب لگا دو تو, پوری لائٹنگ کر دو تو, پھر اندر اجالا کیسے پہنچتا ہے؟ مزار والا کہتا ہو اوپر چراغ جلانے والے, یہ چراغ تو تیرے لیے ہے, میرے لیے بھی کچھ کر جا. بابا بتا تیرے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہاتھ اٹھا, سورہ فاتحہ پڑھ, میری روح کو بخش دے. چراغ جلایا, اوپر اجالا ہو گیا. سورہ فاتحہ پڑھ دے, میری قبر کے اندر اجالا ہو جائے. تو اندر کے اجالے کی فکر کسی کو نہیں, اوپر کی سب کو لگی ہے. 40 جمعراتیں جلانے جا رہے ہیں, 40 جمعراتیں ہیں یار بھائی, سوچو تو صحیح. 40 جمعراتیں جاتے ہو, میں انکار نہیں کرتا مزاروں پہ جانا چاہیے. اللہ کے ولیوں کے قدموں میں جاؤ تو اللہ بدبختی کو دور فرما دیتا ہے. مگر خدا کی قسم کہتا ہوں 40 نمازیں مسجد میں پڑھ لے, اللہ ساری مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. بتا دوں یہ بات, توجہ ہے, ابھی وقت ہے 5 منٹ میں اور بات کر لوں آپ سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کبھی آئے نا تو وقت پہ انشاءاللہ مائک ملے گا, اور پھر انشاءاللہ ڈٹ کے باتیں ہوں گے. میں تو آپ کی ہمت کو داد دے رہا ہوں, 3 بجے بھی بیٹھے ہوئے ہوں, اٹھ کے مت بھاگ جانا اس بات پر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوانوں, جوانی ہماری اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے, ہماری جوانی اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے. سنیں حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے. ایک نوجوان ہے, ایک محلے کے اندر بڑی خوبصورت ایک شہزادی رہتی تھی. وہ اسے دیکھتا رہتا تھا. ایک دن اس لڑکی نے کہا تو مجھے اتنی غور سے کیوں دیکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے تجھ سے محبت ہو گئی. توجہ ہے, عشق کا نشہ بہت چڑھایا, سب سے زیادہ فساد ان موبائلوں نے یہی پھیلایا. جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے. انشاءاللہ بھائی بیٹھے. توجہ ہے نا, چلوں آگے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے, میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں, تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو لڑکی نے کیا بات کہی جانتے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تیری محبت کی قدر کرتی ہوں, ایک بات میری مان لے, میں تیری ہر بات مانوں گی. کہا کیا؟ کہا 40 دن نبی کے عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے, جب تیری 40 دن پورے ہو جائیں نا پھر آ کے مجھ سے ملاقات کرنا, جو تو کہے گا وہی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. اللہ اکبر. 40 دن یا 40 نمازیں, جو بھی شرط لگی تھی. کہا بات تو چھوٹی سی ہے. گیا مسجد میں نماز پڑھنے لگا. جب 40 نمازیں مکمل ہوئی, وعدے کے مطابق لڑکی اسی چوک میں کھڑی ہے, اور یہ جب نوجوان نکل کے جانے لگا, اس نے لڑکی کی طرف نظر
نظر نہیں اٹھائی، گردن جھکا کے سیدھا جا رہا تھا۔ لڑکی نے کہا نوجوان ذرا مڑ کے تو دیکھ صحیح، تو مجھ سے پیار کرتا تھا، آج نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو لڑکی نے یہ کہا تھا کہ پتا مجھ سے عشق ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا تجھے کیا پتا، جب سے عمر کے پیچھے کھڑا ہوا ہو مجھے اپنے رب کی ذات سے عشق و محبت ہو گیا۔ ہاں تو میں کہتا ہوں 40 نمازیں پڑھ لو، اللہ محبت عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھے رہیے گا، کوئی پہاڑ گرے گا پہلے ہم پہ گرے گا۔ توجہ ہے؟ کہا کہ جب سے نماز پڑھی ہے اب کوئی نظروں میں چڑھتا ہی نہیں ہے، چڑھتا ہی نہیں ہے۔ تم ماں باپ کی خدمت وقت پہ کرو، اور ایسے لوگ جو دھوکہ دے کر کے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں ان سے بچو۔ اگر واقعی پیر اللہ والا ہے، نمازی ہے، باشرع ہے، تہجد گزار ہے، یا شریعت کا پابند ہے، سنی صحیح العقیدہ ہے، پھر اس کی پیروی کرو۔ جب اس کی پیروی کرو گے اس کا یہی کہنا ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہر قادری کے لیے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام، مسجد آباد کریں گے، ابا کی خدمت کریں گے، کہہ رہا وہاں جاؤں گا تو دعا قبول ہوگی۔ میں کہتا ہوں یار تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ اللہ نے تیرے گھر میں رکھا ہے، اگر تیری دعائیں قبول نہ ہوتی ہو نا، پکڑ لے ماں کا دامن کہ آج اس دوپٹے کے آنچل کو پھیلا دے، آج میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، خدا کی قسم اس کا آنچل اٹھ جائے گا، اللہ تیری تقدیر کے فیصلے فرما دے۔ باپ دوا کے لیے رو رہا ہے، یہ چادر پہ چادر چڑھا رہے ہیں، اماں کا بخار کا ٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اور یہ جا کے وہاں پہ اگربتی موم بتی لگا رہے ہیں۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ جس پیسے کی تو نے اگربتی خریدی ہے اس پیسے سے دوا کرا ماں کی، جس پیسے سے تو نے چادر خریدی ہے اس پیسے سے ماں کا علاج کرا دے۔ خدا کی قسم اجمیر والا بھی کہے گا اجمیر آیا نا، تو نے ماں کو راضی کر لیا ہے، ہم اجمیر میں لیٹے لیٹے تجھ سے راضی ہو گئے۔ اور صرف اجمیر والا نہیں، مدینے والا بھی یہی کہتا ہے۔ بتا دوں یہ بات حضور کی چوکھٹ ہے۔ دور کے گاؤں سے ایک دوڑتا ہوا شخص آیا، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ کہا تیرے قدموں میں جان دینے آیا ہوں، تیرے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ سنا ہے جو تیرے ساتھ لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا بتا تو صحیح یار پیچھے کسے چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھا باپ ہے۔ کہا کس حال میں چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ میں اکلوتا تھا ان کا، جب گھر سے چلا ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، باپ بھی روتا ہوا رخصت کر رہا ہے، لیکن کسی نے روکا اس لیے نہیں تھا کیونکہ طریقہ چوکھٹ پہ آیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا واپس چلا جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، شہیدی کا درجہ چاہیے، سر کٹا کے جنت چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا جا، جس ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے اسے جا کے ہنسا دے، اللہ تجھے گھر کے اندر شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ ڈھونگی ہے وہ بابے جو ماں باپ کو چھوڑا کے اپنی خدمت کراتے، جو مسجدیں چھڑا کے تم سے مزاروں پہ جھاڑو لگواتے۔ عقل مند وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے۔ فرصت ملے فرائض کے بعد تو پھر اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جاؤ، بیٹھو پھر معین الدین اجمیری کی چوکھٹ پہ۔ ہاں آج تو جاتے پورے ہی گھس جاتے چادر، پہلے ایسے چلتی تھی چادر پکڑی بس، اور اب تو جاتے ہو پوری چادر اوڑھ کے اندر گھس جاتا۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان، عاشقوں کی پہچان، جس کے بارے میں آج بھی دنیا کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اجمیر شریف جاتے نا تو کبھی مزار کے اندر نہیں جاتے، کبھی مزار کے اندر نہیں جاتے، چوکھٹ پہ کھڑے رہتے تھے، اور جانتے ہو کیا کہتے تھے؟
کہتے تھے بھکاری گھر کے اندر نہیں جاتے، سرکار بھکاریوں کو چوکھٹ پہ بھیگ دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا عالم ہے کہ 100 علوم پہ مہارت رکھتا ہے، اور اتنا بڑا محدث حدیث بیان کرے تو اپنے وقت کا امام بخاری لگے، فقہ پہ قلم چلائے، اپنے وقت کا امام اعظم لگے، جب منطق و فلسفے پہ بولے اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنٹسٹ لگے، اور جب عشق کی بولی بولے اپنے وقت کا جامی نظر آتا ہے، اور جب عشق کی بولی بولتا ہے اور یہ کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے تبا اٹھائے کیوں، وہ کہتا ہے مغرات نوکروں کو، غلاموں کو، بھکاریوں کو اندر نہیں آنے کی اجازت ہوتی، میں چوکٹ پہ کھڑا ہوں، بھیک یقی ملے گی، اتنا دیا گیا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا میں امام احمد رضا کے نعرے لگے۔ یہ پورے نہ گھسا کرو چادر میں جا کے، مزار کے والے کی شان دیکھ اور اپنی اوقات دیکھ۔ ہم کتنے گناہین ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور وہ جو مزار میں لیٹا ہے نا وہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے، بڑا محبوب بندہ۔ کچھ جا کے تو طواف کرنے لگتے، ایک تو کہہ رہا میں مرید ہوں، فلاں بابے کا نام نہیں لوں گا، لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ہے بھی نہیں، کہنے لگا نہیں ان کے مزار کا چکر لگا لیا تھا، طواف کر لیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی بھیک مانگی معین الدین اجمیری کی چوکھٹ پہ، آج بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ میں بھی بریلی شریف گیا تھا عرس سے چھٹی سے کچھ پہلے، تو بریلی شریف میں بہار کے عاشقوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، گلیوں میں پیر رکھنے جگہ نہیں تھی۔ بریلی کے سٹی اسٹیشن کے اوپر اتنی بسیں کھڑی تھی کہ جگہ نہیں تھی۔ ہاں ہر شخص پہ پابندی تھی لیکن عاشقوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو ایک کہنے لگا یار انہیں اجمیر جانا چاہیے، یہاں کیا کرنے آتے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو اجمیر والے کا بریلی والے کا بڑا گہرا معاملہ ہے۔ میں نے کہا تجھے اتنی لمبی داڑھی رکھ کے بریلی والا سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بہار کے کسان کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، بہار کے مزدور کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، بہار کے بچوں کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئے۔ ان کی حاضری بتاتی ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین دیا تھا معین الدین نے، دین بچایا ہے احمد رضا نے۔ پہلا سلام احمد رضا کو کیا جائے گا، آگے چل کے پھر سلام معین الدین اجمیری کو کیا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے عاشقوں تمہیں، تمہاری محبتوں کو اللہ سلامت رکھے میرے بھائی۔ چادر ضروری، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ توفیق دے پھول چڑھاؤ مزاروں پر، اس لیے کہ جتنی ہریالی ہوتی ہے اتنی ہی راحت ہوتی ہے، اتنی ہی راحت ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کریں، اللہ کرے کہ ہم جو ادھر ادھر پیسہ برباد کرتے ہیں نا، اس پیسے سے ماں باپ کی خدمت کریں۔ پیسہ بہت زیادہ ہے نا تو اس پیسے سے ماں باپ کو حج کرائیے، عمرہ کرائیے۔ تمہیں پتا جب یہ تیری کمائی سے کعبے میں پہنچیں گے، ان کی حاضری سے پہلے اللہ تیرے مقدر میں جنت کا سفر لکھ دے گا۔ انہیں عمرہ کرائیے،
مگر ہم جو ہے نا بس اللہ بہتر فرمائے، حالات بہتر کرے، بڑے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ہم جعلی پیروں کے چکر میں آگئے، ڈھونگیوں کے چکر میں آگئے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کے پابند بنے. ہاں ایک کہہ رہا میں 150 کلومیٹر سے چادر لے کے پیدل آ رہا ہوں، اور ساتھیوں نے بتایا ایک ٹائم کی نماز رستے میں نہیں پڑھی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، 150 کلومیٹر سے پیدل چادر لا رہا، جھنڈے لے کے جا رہے ہیں، ایک ٹائم کا سجدہ نہیں. تمہیں کس نے بتا دیا اللہ کو چھوڑ کے اجمیر والا راضی ہوگا؟ بولو اللہ ناراض ہو تو اجمیر والا راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اللہ کو راضی کرو پھر اجمیر والا بھی راضی ہوگا. جب وہ راضی ہوگا پھر اس کے ہاتھ اٹھیں گے، اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے میں مقدر روشن فرمائے. تو جو اصل چیز ہے اس سے دور ہیں اور زبردستی کے چکر لگا رہا. جاؤ فرق ہو جاتا ہے، اچھے ہو جاؤ گے. اللہ کو بھی راضی کرو، رسول اللہ کو بھی راضی کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غریب نواز نے نا 97 سال دین کی خدمت کی ہے. کتنے سال؟ 97. کتنے؟ 97 برس خدمت کی. جس دن وصال ہونا تھا نا اس دن آپ نے لوگوں کو فرمایا سنو بھائی، جب میں آیا تھا ہندوستان میں میرے پاس ایک جوڑی کپڑے تھے، ایک وضو کرنے کے لیے بدھنا تھا، نماز کی چٹائی تھی، پکڑ کے چلنے والی ایک لاٹھی تھی. کہنے لگے ذرا تحقیق تو کرو، میرے پاس اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. 97 سال کی خدمت کے بعد بھی جب آپ کے کپڑے چیک کیے گئے نا اس دن بھی ایک ہی جوڑی کپڑے تھے، ایک ہی بدھنا تھا، ایک چٹائی تھی، ایک لاٹھی تھی. کہنے لگے خدا کا شکر ہے جتنا معین لے کے آیا تھا اتنا ہی چھوڑ کے جا رہا ہے. میں نے دولت نہیں کمائی ہے، میں نے دین کی خدمت کی ہے. لوگ کہنے لگے بات کیا ہے، لیکن جیسی فجر ہوئی ہے ایک ہنگامہ محشر ہو جاتا ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ 350 ولی تھے، سب کے خواب میں حضور آئے ہیں. اس رات میں پوچھا تھا آقا آپ کیسے آئے؟ فرمایا اپنے معین کو لینے آئے ہیں. جب صبح ہوئی ہے پتا چلا معین الدین اجمیری کا انتقال ہو گیا ہے. جب لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. ہاں ایسے عمل کر کے جاؤ کہ دنیا سے جاتے جاتے یہ اعلان کیا جاتا رہے تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرا ایک بھائی کہہ گیا تھا شجرے کی فرمائش تھی کہ حضور کا شجرہ بیان کر دیا جائے. وقت کافی ہو چکا ہے، 3:15 بجنے والے ہیں. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. تھک گئے آپ لوگ؟ مجھے پتا ہے میرے حصے میں کریم آئی ہے اور یہ تھکنے والی نہیں ہے. ایسی آواز نکلنی چاہیے کہ جانے والوں کو پتا چلے کہ مضبوط لوگ ابھی وہی بیٹھے ہیں. ذرا بولیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ تھوڑے ضرور ہیں لیکن بھاری پڑ ہے. میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ جلدی جلدی بولو کیا بولنا ہے؟ آدم کے بیٹے شیش. میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو مجھے سانس لینا ہے، آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. آپ کو نیکی مل جائے گی، مجھے سانس مل جائے گی. ٹھیک ہے جی؟ جب آپ کو نیکی ملے گی انشاءاللہ اس کے صدقے میں مجھے بھی ملنی ہے. پھر ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقن اکرام، لمقن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے وام، وام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نظار، نظار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ
کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ جو ہوئے اغلاط ان کا معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی